جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیچیدہ بات کو سادہ اور سچے انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑے طویل عرصے کے بعد صحیح، لیکن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، جسے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے کہ کسی فورم پر ملکی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے ہیں، نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں، اور اس وقت ہمارا ملک جس گھمبیر صورتحال سے دوچار ہے اسے ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بدامنی عروج پر ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں صورتحال بغاوت کی ہے، ریاست کے خلاف محدود سطح پر صحیح لیکن بہرحال بندوق اٹھائی گئی ہے۔ کوئی علیحدگی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بطور شمشیر شریعت کی باتیں کر رہا ہے۔ سندھ میں بھی اور بالخصوص اندرونی سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور ہمارے حکمران ہیں کہ نہ امن و امان کے حوالے سے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی اقتصاد کی بہتری میں کوئی سنجیدگی ظاہر کر رہے ہیں۔ نت نئی قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے اور ملک کی سیاسی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی فکر میں ہے۔ پارلیمنٹ پر وہ اثر انداز ہیں، حکومت پر وہ اثر انداز ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ادارہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ جب چاہیں آئین میں رد و بدل کر دیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیں، ملک کا مستقبل جو بھی ہو، عوام جس حالت سے بھی دوچار ہوں، عام آدمی آج اپنی محنت کے نتیجے میں جو اس کی آمدن ہے اس میں نہ وہ بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہے، نہ اپنے گھر کا کرایہ دے سکتا ہے، نہ بچوں کو صبح و شام کی روزی دے سکتا ہے۔ کچھ بین الاقوامی حالات کو بنیاد بنا کر اپنی ہی قوم پر اور اپنے ہی عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم خیر خواہانہ انداز کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا اس روش سے باز آ جائیں، اپنی اتھارٹی کو اب اتنا مضبوط کر دینا کہ جمہوریت بے معنی ہو جائے، کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو جائے، اور ہماری آئینی ترامیم ہو یا ہماری قانون سازی ہو وہ ایک محل سے آئے ہوئے ہدایات کے تحت ہوتی ہے۔ سو ہم اپنی تاریخ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ یہ پاکستان محلاتی سازشوں کی زد میں رہا،
اور محلاتی سازشوں کے تحت حکومتیں روزانہ بنتی تھیں اور گرتی تھیں، آج بظاہر عوام کو ووٹ کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا الیکشن، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح عوام کے فیصلے کو اور عوام کی رائے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی کی حکومتیں تشکیل دینے کے لیے عوامی رائے کے نتائج مختلف سامنے آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آئین ایک میثاق ملی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دی جائے تو 5 صوبے ہیں، اور ہر صوبہ کثیر القومیت ہے۔ پورا ملک کثیر القومیت ہے۔ ہم لوگوں کے حقوق، اس کے آئینی حقوق، اس کے معاشی حقوق، اس کے سیاسی اور جمہوری حقوق، اس کے انسانی حقوق، وہ ہماری ترجیح نہیں ہے، بلکہ قوم کو کمزور کرو، قوم کو تقسیم کرو، حتیٰ کہ وہ جبر کے تحت اطاعت پر مجبور ہو جائے۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا کہ روئے زمین پر پہلے اپنی حاکمیت مسلط کی، پھر لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کیا، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا اور کمزور کر دیا تاکہ وہ اس پر اپنی حاکمیت مسلط کر سکے۔ یہ پاکستان کو بدعملی سے بچانے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں بغاوتوں کے ابھرنے کے راستے ہیں۔ کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ ملک کا دشمن، کوئی چیختا پکارتا ہے وہ ملک کا دشمن، اور ایک دماغ پوری قوم کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اسلام میں تو شورائیت ہے، وحی کا دروازہ بند ہے، لیکن شورائیت کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے۔ ہم نے اپنے آئین میں عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل شورا بنائی ہے۔ ہم اپنے پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً آج کی پارلیمنٹ وہ قوم کی نمائندہ ہے؟ یہ زبردستی کب تک چلے گی، اور یہ زبردستی کیوں چلے گی؟ اس زبردستی کے لیے دلیل کیا ہے؟ آج مسلح گروہ نکلتے ہیں، فوج کے قلعوں کو اڑا رہے ہیں، پولیس کے تھانوں کو اڑا رہے ہیں، کنوائز اڑ رہی ہیں آپ کی، اور اس طرح ہماری دفاعی قوت کا مورال گر رہا ہے، باغیانہ ذہنیت رکھنے والوں کا مورال اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں، لیکن آئین میں تبدیلی کرو تاکہ میرے اختیارات مضبوط ہو جائیں، میری گرفت مضبوط ہو جائے، میری اتھارٹی مجبور ہو جائے۔ تو اس وقت پوری جنگ وہ اتھارٹی کو مضبوط بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ حکومتی تمام صلاحیتیں وہاں صرف ہو رہی ہیں، اور اقتصادی لحاظ سے جو مہنگائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس مہنگائی میں آج وقت ہے کہ ہم اپنی پبلک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن جب عین انہی دنوں میں، بلکہ اسی روز ایران امریکہ تنازع کی بنیاد پر عالمی سطح کے مہمان آنے لگے اور پاکستان کی سرزمین پر اترنے لگے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو مؤخر کر دیں۔
ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ صرف اپنی ضد پر اڑے رہنا یہی سبق ہم نے سیکھا ہے. ہم ملک کو بھی جانتے ہیں, اسٹیٹ کی عزت و وقار کو بھی سمجھتے ہیں, حکومتی ذمہ داریوں اور اسٹیٹ کے مقام و اعتبار میں ہم فرق بھی کر سکتے ہیں, لیکن عوام کی بھی حقوق ہے. عوام ہی سے اسٹیٹ بنتی ہے, عوام ہی سے ریاست بنتی ہے. اگر ہم اس پہلو کو نظر انداز کریں اور قوم کو ہم سمجھیں کہ وہ غلام ہیں اور صرف یوم آزادی پر ان کو آزادی کا پرچم اٹھانے کا اعزاز ملتا ہے اور بس 365 دنوں میں ہمیں صرف 364 دن میں ایک دن ملتا ہے آزادی کا, 364 دن غلامی کی. تو اس لحاظ سے جمعیت علماء اسلام یہ جچی تلی رائے رکھتی ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا عوام کی ذمہ داری ہے. ملک ایک ہے اس میثاق کی وجہ سے. ہماری اگر کمٹمنٹ ہے اس پاکستان کے ساتھ تو اس کی بنیاد یہی ہمارا میثاق ملی ہے. اگر یہ نہیں رہتا تو پھر کیا حالات بنتے ہیں, ہر صبح کس طرح سوچتا ہے, ہر قوم کس طرف اپنے مستقبل کا تعین کرتا ہے. ہمیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ملک کو مستحکم کرنا ہے. آئیں ملک کو اقتصادی لحاظ سے مستحکم کریں, پبلک کو خوشحال کریں, سیاسی اداروں کو مضبوط کریں, عوام کو احساس دلائیں کہ اصل طاقت آپ ہیں, فیصلے آپ نے کرنے ہیں, جمہوری اداروں کو مضبوط کریں. لیکن میرے محترم دوستو, پوری دنیا کا جائزہ لیجئے اور میں اس حوالے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. دنیا میں ایک طرف سرمایہ داریت ہے جو جمہوریت کو اوٹ میں اپنا کردار ادا کرتی رہی, دوسری طرف کمیونزم ہے جو اپنی حکومت آمریت کی بنیاد پر چلاتی ہے. لیکن جمہوریت پوری دنیا میں ناکام نظر آ رہی ہے, امریکہ ہو یا مغربی دنیا. اب سرمایہ داریت ننگی ہو کر قوموں کے سرمایوں, ان کے اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. ٹرمپ کے تمام رویوں کے پیچھے آپ یہی کچھ نظر آئے گا. معدنی ذخائر کدھر ہیں, اور اگر کوئی کمزور ملک ہے اور وہاں معدنی ذخائر ہیں تو ان کے صدر کو گھر سے اٹھا کے گرفتار کر دیا جاتا ہے, قیدی بنا لیا جاتا ہے. کہاں ہے جمہوریت, کہاں ہے ملکوں کی آزادی اور قوموں کی آزادی کا تصور. اسی طرح کمیونزم بھی اب ٹوٹ چکا ہے. آنے والے وقت میں سرمایہ داریت یا آمریت اور اگر پلس کر دیں عسکریت, تو ان کا رول نظر آ رہا ہے اور ہم اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اس بات پر غور کریں کہ پھر ہمارے پاس متبادل کیا نہیں ہوا. ہم دنیا کو بتائیں کہ اللہ کا دیا ہوا فطری نظام جس میں انصاف ہے, جس میں خوشحال معیشت ہے, جس میں ہر شہری کے انسانی حقوق کا تحفظ ہے, جس میں شورائیت ہے, عوام کی رائے کی ترجمانی کے لیے ادارے ہیں. آئیں اس کا مطالعہ کریں اور دنیا کے سامنے ایک متبادل نظام کے طور پر ان چیزوں کو پیش کریں تاکہ انسانیت کو کچھ روشنی ملے اور اپنے مستقبل کو وہ اس روشنی میں طے کر سکیں. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں, بے حد شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من